تمام مسل احترام اس تقریب کے صدر گرامی قدر ممتاز دانشور جناب پروفیسر جلیل علی صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اسٹیٹ، معزز خواتین و حضرات، اور اس وقت جو ہمارے ساتھ انٹرنیٹ پر جو شرکاء ہیں، سب کو مخاطب کر کے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس اجلاس میں ہمیں اقبال کے اتنے بڑے اسکالر میسر آئے. بریگیڈیئر صاحب نے اپنی زندگی وقف کر رکھی ہے، اقبال کے عاشق ہیں. ان کی ہر گفتگو میں کوئی نہ کوئی نئی باتیں آپ کو اقبال کے بارے میں، اور اقبال سے شغف رکھنے والے، محبت رکھنے والے جو ہے وہ بہت کچھ کشید کرتے ہیں ان کی گفتگوؤں سے. اب جو آج کا ٹاپک ہے یہ ہے لمحہ وجود میں اقبال کی اہمیت. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم اقبال کی عظمت بیان کریں، اقبال کو یہ بتائیں شاعر کتنا بڑا تھا. اقبال کے تو ہزار پہلو ہیں. تو اس وقت ہمیں فوکس اس بات پر کرنا ہے، اور اس کے ہم 2 3 4 حصے کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑا ٹاپک ہے کہ لمحہ موجود کیا ہے، اس کی ڈائمینشنز کیا ہے. ایک تو موٹا موٹا آپ دیکھیں لمحہ موجود کے 3 دائرے موٹے موٹے بنتے ہیں. ایک پوری انسانیت میں اقبال کا حوالہ کیا ہے، کتنے باحوالہ ہیں عالمی سطح پر. دوسرا ہے کہ جو اسلامی دنیا ہے اس کے آج کیا ہے اس کا، اور کیا اس کے مسائل ہیں، اور اس میں کتنے ریلیونٹ ہیں جو کچھ اقبال نے کہا ہے، جو لکھا ہے. اور پھر فوری جو حوالہ اور رابطہ بنتا ہے وہ پاکستان کا بنتا ہے اقبال کے ساتھ. تو ہمارے ملک کے جو مسائل ہیں اس میں اقبال کہاں تک باحوالہ ہے. اور اس میں بھی سب سے بڑا سوال یہ ہوگا کہ جتنے اقبال باحوالہ ہیں ہم نے اس کا کتنے فیصد اقبال سے استفادہ کیا ہے، اور اس میں اصل رکاوٹیں کیا ہیں. تو اب اگر صرف اسی مسئلے پر میں گفتگو کروں کہ سب سے زیادہ جس کے ساتھ اقبال کا تعلق ہے وہ ہے پاکستان. اور پاکستان میں یہ جو 78 سال ہیں اس میں ہم نے اقبال سے کتنی وفا کی. مثلا اردو زبان کا ہی ہے، 73 کے آئین سے قوم کو دھوکہ دیتے چلے ہوئے آ رہے ہیں. حتیٰ کہ کتنے سال ہو گئے سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ کر دیا اس کے نفاذ کا. اور اقبال سے بھی ریفرنس موجود ہے کہ وہ کہتا تھا کہ میری لسانی عصبیت میری مذہبی عصبیت سے کسی طرح سے کم نہیں. تو ہم اقبال سے دل بستگی کا کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ ہر لحاظ سے جو ٹول یا جو وسیلہ اس قوم کی طاقت کا، تعمیر کا ہے، اس کو آہن بنانے کا ہے، اس کو ہم استعمال ہی نہیں کر رہے. جس میں پوری قوم کا جوہر شریک ہو سکتا ہے، پوری قوم کا ٹیلنٹ شریک ہو سکتا ہے، گراس روٹ سے پارٹیسپیشن ہو سکتی ہے جس زبان کے ذریعے سے، اور جس کا کوئی کانفلکٹ نہیں ہے کسی ہماری دوسری زبان کے ساتھ، جو کہ اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے بار بار. یعنی کانفلکٹ انگریزی کے ساتھ ہے، وہ بناتے ہیں پنجابی کے ساتھ ہے، سندھی کے ساتھ ہے، بلوچی کے ساتھ. کون بناتا ہے یہ؟ آپ کے دانشور بھی اس میں شریک ہوتے ہیں. دانشوروں کو تو اس لیے بھی بہت ساری اقبال سے قد ہوتی ہے کہ اقبال چونکہ خیر کا غلبہ چاہتا ہے، اور خیر سے وفا ذرا انسان کے لیے بڑی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. انسان کے اندر کا جو حیوان ہے نا، عمل تو کہیں دور رہا، وہ اس طرف کی بات بھی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے یار یہ تو بڑے پرابلم بن جائیں گے، بڑی پابندیاں آ جائیں گی، بڑا فلاں ہو جائے گا. تو پہلی بات یہ ہے کہ اقبال صرف خیالات کا شاعر نہیں ہے. اگر اس نے کنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام لکھی تو صرف فکریات کا آدمی نہیں ہے. وہ تو مذہب اسلام کے بارے میں بھی کہتا ہے یہ مذہب جو ہے عمل کا مذہب.
اقبال کا اصل مقصود اور اصل منشا جو اقبال کا ہے وہ ہے انقلاب برپا کرنا معاشرے میں. تو اس لیے اگر ہم اسے صرف اسکالرلی سطح کا کوئی مدعا بنا لیں گے اقبال کو کہ ایک علمیاتی سطح پر دیکھیں کہ اقبال کا خودی کا تصور کیا ہے, اقبال کا فلاں کیا ہے, اس سارے کو وہ آرٹیکولیٹ کر کے چینلائز کر کے جس طرف لے جانا چاہتا ہے سارے افکار کو, اگر وہ بات ہم نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اقبال کے افکار کو بھی سائڈ ٹریک کر رہے ہیں, اس کا رخ موڑ رہے ہیں. دیکھیں ایرانیوں نے انقلاب برپا کیا ہے اقبال کی تعلیمات سے, یہ ہے اصل اقبال. سبحان اللہ. ہم نے اقبال کی رہنمائی میں پاکستان بنایا کہا جاتا ہے, ہم نے یہ ہے اصل اقبال. یا جیسے کہ آپ کو بتایا گیا تاجکستان کے ملی جو ان کی ہے پارٹی, اس کا ترانہ ہے, یہ ہے اقبال. اقبال آپ کو کہتا ہے کہ جو کچھ ہے اس کو تبدیل کریں چاہیے میں, ہے کو چاہیے میں تبدیل کریں, جو چاہیے آپ کو اس میں منقلب کریں اپنے آپ کو بھی, کیونکہ دونوں سطح پر لڑائی لڑنی پڑتی ہے. براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے, ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر. اب میں ذرا ذرا سے اشارے صرف کرتا چلا جا رہا ہوں. مولانا روم کو ویسے بہت پڑھ رہا ہے, کیوں پڑھ رہا ہے؟ روحانی خلا, لیکن اس سے آگے نہیں جا رہا. میں آج یہ بات شاید بہت کم کہی گئی ہے, یہ بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اقبال کی یہ سمجھیں کہ اعلیٰ ظرفی اور بہت ہی جو ہماری اقدار ہیں اس کے مطابق وہ مرشد کہتا ہے. پھر زمانوں کا بھی بڑی فرق ہے. مولانا روم کے زمانے کا اقبال کے زمانے کا فرق ہے. اقبال نے کہا تھا کہ اس زمانے کے فتنوں کے لیے آپ تھے, اس زمانوں کے فتنے کے لیے میں. تو فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے کہ مولانا روم کی تعلیمات جو ہیں وہ ہے اخلاقی اور روحانی بالیدگی کی, فرد کی. اس سے کوئی فرد رہنمائی لے لے تو اپنے طور پر کوئی شروع کر لے, اس کا کوئی عملی مظاہرہ کر کے کوئی کارنامہ سر انجام دیے بھی لوگوں نے, وہ اور بات ہے. اقبال کا تو جو سارے کے سارے افکار ہیں ان کو جب سسٹمیٹائز آپ کرتے ہیں تو وہ ایک جماعت پیدا کرتے ہیں جو خیر کے غلبے کے لیے منظم ہوتی. یہ نہیں آپ کو کسی اور شاعر کے ہاں, نہ ایسٹ کے شاعر کے ہاں, نہ ویسٹ کے شاعر کے ہاں کہیں دکھائی نہیں دے گی یہ بات. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عالمی سب شاعروں سے مختلف ہے اقبال. اس طرح کی کوئی دوسری مثال آپ کو نہیں. یہ جو فیض کہا کرتے تھے نا کہ 18ویں صدی کا بڑا شاعر میر ہے, 20ویں صدی کا بڑا شاعر جو ہے غالب ہے, اور 20ویں صدی کا 19ویں صدی کا بڑا شاعر غالب اور 20ویں صدی کا بڑا شاعر اقبال. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ 20ویں صدی کے مڈل میں اقبال کی تعلیمات نے پاکستان بنا دیا, دنیا کا نقشہ بدل دیا, اور 20ویں صدی کے اینڈ پر ایرانی انقلاب برپا کروا دیا. یہ دنیا میں تبدیلیاں کر رہا ہے اقبال, دنیا کے نقشے میں, تاریخ میں تبدیلیاں, تہذیب میں تبدیلیاں کر رہا ہے. وہ کچھ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم خیالات اس کے ڈسکس کرتے رہیں. اب اس کے بعد کا افغانیوں کا جو اسلام کا لیول ہے, ممکن ہے ہمیں وہ 10% بھی پسند نہ ہو, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ساری معاملوں میں وہ رجت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اسلام تو ایک پروگریسو مذہب, لیکن ایک کریڈٹ جو ان کو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ 2 سامراجوں کو, ان کے عملی قبضے کو, فوجی قبضے کو, اس سے انہوں نے نجات دلائی اپنے ملک کو. یہ تاریخ میں لکھا گیا, یہ اب رجسٹر ہو گیا. اس طرح کی مجھے کوئی دکھا دیں اتنی بڑی مزاحمت. جن جن مزاحمتوں کے مارکسزم نے نعرے لگائے ان کے مقابلے میں یہ مزاحمت چھوٹی مزاحمت ہے. پہلے ایک سپر پاور کو نکالنا انہوں نے, پھر ایک دوسری سپر پاور کو جو ساتھ 50 ملک لے کر آئی تھی اس کو نکالنا. اور میں نے یہ سنا ہے کہ وہ مجاہدین جو تھے وہ ایک دوسرے کو علامہ اقبال کے شعر لکھ لکھ کے آپس میں تبادلہ کیا کرتے تھے. اس کی گواہی بریگیڈیئر صاحب تھے,
کیونکہ بریگیڈی صاحب تو پھرے ہوئے نا سب بلکہ انوالو رہے ہیں. تو گویا اس میں بھی پیچھے اقبال کھڑا. اچھا اب مجھے بتائیں جس کو آپ نے خود مار دیا وہ آیا بھی اپنا آپ کا جو بھی بندہ آتا ہے بہت بڑا بیٹریل کر کے آتا ہے. اقبال جو ہے وہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم یہ باتیں کریں. بھائی صرف خیالات کی باتیں نہ کریں. اقبال ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم یہ بات کریں کہ اس سے پچھلی میں ہسٹری نہیں ڈسکس کر رہا, صرف ایوب سے شروع کرتا ہوں کہ جب ٹیک آف کی پوزیشن پر آپ کی اکانومی چلی گئی اور آپ نے یہ نعرہ سنا کہ فرینڈز ناٹ ماسٹرز, سنا کہ نہیں سنا؟ تو اس وقت ڈکٹیشن آئی امریکہ کی طرف سے کہ فلاں ملک کی طرف نہ جاؤ, فلاں کی طرف نہ جاؤ, فلاں کی طرف نہ جاؤ. تو ایوب نے کہا ہم سارے انڈے آپ کی ٹوکری میں نہیں رکھ سکتے, ہم دنیا کے اور لوگوں سے بھی تعلقات بنائیں گے. تو اسے سزا دی گئی اور لایا گیا آدمی جسے سویلین آبدہ کہتے ہیں. میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اس وقت, میں حیران ہوتا تھا. یقین جانے یہ میری یونیورسٹی کے زمانے کا ایک احساس تھا کہ یہ کیوں ہوا ہے. وہ یہ تھا کہ پنجاب یونیورسٹی جو تھی یہ بین ہوئی تھی, اس کی جو انجمن تھی طالبات کی, اسٹوڈنٹ یونین. تو ہم نے چند طالب علموں نے ہم نے سوچا کہ یونین بحال کروائی جائے. تو ہم رات کو مسواکوں سے پوسٹر لکھتے تھے, صبح مختلف ڈپارٹمنٹس میں لگا دیتے تھے. 67 کا زمانہ. تو آہستہ آہستہ وہ چے میں گویاں ہونے لگ گئی, بات چیت ہونے لگ گئی, ڈبیٹ ہونے لگ گئی. آہستہ آہستہ جب ہم نے اتنی حاصل کر لی فالوئنگ کہ ہمیں جلسہ کر دیا ایک دن لان میں, تو ہم نے یونیورسٹی نے فوراً ہمیں سب کچھ پرووائڈ کر دیا. انہوں نے کہا جی یہ لیں مائک, یہ لیں لاؤڈ اسپیکر, اور یہ لیں اسٹیج, اور آپ نے عمارت کو کچھ نہیں کہنا, جو مرضی تقریر کرتے رہے. تو ہم یونین بحال کرنے نکلے تھے تو اچانک ایک دن شاہد محمود نجیب جو آپ کا ڈائریکٹر جنرل رہا ہے ٹیلی ویژن کا بھی, اور اپنے آپ کو سوشلسٹ کہتا ہے, اس نے بھٹو زندہ باد کا نعرہ لگا دیا. ایوب مرد آباد, بھٹو زندہ باد. میں وہاں سے الگ ہوا. میں نے کہا ہم تو اسٹوڈنٹ کی کاز کے لیے نکلے ہیں, یہ کوئی پولیٹیکل لیڈر زندہ باد کیوں, کوئی بھی ہو. تو پتہ یہ چلا بعد میں. پھر میں آپ کو میں ایک اور اپنی عینی شہادت دینے لگا. وائی ایم سی اے کے ہال کے اندر سے بھٹو صاحب تقریر فرما رہے تھے اور انہوں نے باہر بھرا ہوا تھا پوری لال گلی تک, میں بھی کھڑا تھا. ابھی بھٹو صاحب وزیر اعظم نہیں بنے تھے. انہوں نے کہا, یہ میں کوٹ کرنے لگا ہوں, لکھ کے رکھ لیں بے شک, کہ جنوبی ایشیا میں کمیونزم کو روکنے کے لیے میں نے سی آئی اے سے بڑا کام کیا ہے, کوٹ ان کوٹ. جب بھٹو نے علامہ اقبال کے افکار کے مطابق اسلامی سربراہ کانفرنس کی, مسلمانوں کے ریسورسز جو تھے وہ پول کیے اور کرنے کی کوشش کی, آئل ویپن کے استعمال کی بات کی, تھرڈ ورلڈ آپشن کی بات کی, اور بائی لیٹرل ریلیشن شپ کی بات کی, تو آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی طاقت سے اسے مار دیا. یہ بات میں نے بہت سینسیٹیو الفاظ میں نے لیکچر کر دیا, تو وہاں میں نے کی, اس لیے کہ میں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو میں نے پہلے نہ کی ہو. تو اب کتنے بندے مارے گئے تھے اس میں, اتنا بڑا بریک تھرو ہو رہا تھا, اور اقبال تھا پیچھے. یہ آپ کو اقبال نے کہا تھا کہ آپ جتنے مسلمان ممالک ہیں آپ اپنے آپ کو طاقتور کریں, وہ خلافت بھول جائیں جو ایک فرد میں مرتکز تھی. اب کلیکٹیو خلافت چلے گی. اقبال نے ایک بار بھی تحریک خلافت کا ساتھ نہیں دیا, آپ یہ ذہن رکھیں. اقبال کو پتا تو آگے دیکھنے والا آدمی تھا, پیچھے دیکھنے والا نہیں تھا. تو اس وقت اتنی بڑی جو بریک تھرو ہو رہا تھا, چاہے کسی بھی طرح سے ہو رہا ہو, لیکن اس کو کس نے بریک کیا؟ ہم نے خود کیا. یہ ایک بار نہیں ہوا جس میں ہمارے اندر سے ایجنٹیاں کی گئی ہیں اور شریک ہوئے. یہ تو قدرت آپ کے لیے کچھ اس پر دست شفقت ہے پاکستان پر. آپ کی پاور کلب کا ایک مسئلہ تو ہے نا کہ کوئی ملک ہوگا تو اس پر حکومت کریں گے نا. تو جب ڈیفالٹ کے قریب پہنچتا ہے تو پھر فکر پڑ جاتی ہے
پھر کہتے ہیں آؤ مل کے بیٹھتے ہیں جی، ہر طرح کی سکل سے کام لیتے ہیں، سیاستدان بھی آ جائیں، ٹیکنوکریٹ بھی آ جائیں، فلاں بھی آ جائیں، مل کے بچاؤ. یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور اب بھی یہی ہوا ہے کہ جب ڈوبنے لگی کشتی تو آپ اکٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رستہ ہی ایک چھوڑتا ہے جو آپ کی نجات کا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی بارگنائے بصیرت آپ کو رستہ اختیار کرتے ہیں. آپ بالکل تیار نہیں ہیں، نہ اقبال سے بصیرت لینے کے لیے تیار ہیں، نہ قائد اعظم سے بصیرت لینے کے لیے تیار ہیں. یہ صرف قدرت ہے یا عوام کا کلیکٹیو کنسنسس ہے. کیونکہ پاکستان کے عوام کا جو مجموعی طرز فکر بنتا ہے اس میں اب بھی کوئی وفا موجود ہے. میرا ایک شعر ہے کہ جلا کر راکھ کر ڈالیں سب ان کی کہکشائیں، جلا کر راکھ کر ڈالیں سب ان کی کہکشائیں، مگر ایک شوق تارے سے وفاداری. پاکستان نے کوشش کی ہے استعمار نے کئی بار، ایک سے زیادہ مرتبہ، کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ آرمی سے لڑے. تو آرمی کو بلنڈر کم نہیں ہے، تھوڑے نہیں. اس پاکستان میں تو دیکھ بھی لیا نا آپ نے، آرمی بھی مداخلت موجود. اس کے باوجود یہ لوگ اس انتہا تک نہیں جاتے. یہ اس پر وار نہ ہونا چاہیے آپ کی پاور کلب کو. یہ سبق کتنی دیر تک چلے گا؟ تو اپنے آپ کو پہلے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. میں نے آپ کو اردو زبان کا حوالہ دیا. اس طرح سے باقی بہت سارے مسائل. علامہ اقبال کہتا ہے الارض للہ. جی دیکھیں اقبال کا سارا پروگرام اسلام کے، بہت زیادہ پروگرام جو اس کا، وہ اسلام کے اجتماعی کنسرن کا ہے. اور یہ بات اقبال نے دیکھ لی تھی، شاید کسی اور کی نگاہوں میں یہ بات نہیں آئی تھی. اقبال نے جب لیکچرز لکھے تھے تو اس میں اس نے کہہ دیا تھا اسلام میں نہ کبھی پاپائیت تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے، اور یہ مذہب نہیں ہے، یہ ایک مسلسل سماجی تہذیبی موومنٹ کا نام ہے اسلام. اور اس کا ثبوت آپ اپنے سامنے دیکھ لیں. ان 400 سال سے دنیا نے مذہب کو اپنے اجتماعی سروکار سے، دائرے سے نکال دیا ہوا ہے. انہوں نے کہا یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے. لیکن اسلام نے جس طریقے سے اقبال نے نفس شناسی کی تھی، اقبال اسلام کی عمرانیات کی، اس کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے. اسلام نے یا اسلامی تہذیبی جوہر نے اپنے اجتماعی سروکار سے دستبردار ہونے سے انکار کیا ہوا ہے پچھلے 300 سال سے. وہ اس کا ثبوت آپ کی اجتماعی موومنٹس ہیں جن کے لیے اسلاموفوبیا ایجاد ہوا ہے. آپ دیکھیں سوائے اسلام کے دنیا میں کوئی دوسرا مذہب نہیں جس کا آپ نام لے سکیں کہ جو اجتماعی سروکار کے ساتھ استعمار کے لیے پرابلم بنا ہوا ہو. کیونکہ ہر چیز کو دیکھنا چاہیے کہ یہ پرابلم کس کے لیے بنی ہوئی ہے. رسول اللہ علیہ وسلم تو توحید کی بات کرتے تھے، تو پرابلم کس لیے بنتا تھا؟ جن کو بتوں سے ریونیو ملتا تھا. ایک خدا کی بات کرنے سے مسئلہ پیدا ہوتا تھا ان قبیلوں کے سرداروں کو جن کے بت وہاں رکھے ہوئے تھے، انہیں مفت کا ریونیو ملتا تھا کہ اگر خدا ایک رہ گیا اور یہ بت ختم ہو گیا تو ہمارا ریونیو کدھر جائے گا. اس لیے ہر بار یہ دیکھنا چاہیے آپ کو، سچائی اس طرح سے ماپی جا سکتی ہے کہ کس کو اس سامنے فکر ہے. اب تہذیبوں کا تصادم کون کہہ رہا ہے؟ اسلاموفوبیا کون کہہ رہا ہے؟ وہی. اب تو اس کے دن بھی گنے جا چکے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ہماری تو زندگیوں کے سامنے یہ ہوا کہ جس سلطنت کی حدود میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا وہ امریکہ کا دم چلہ بن کے رہ گئے. ہم نے اپنے سامنے دیکھا کہ اشتراکیت آئی اور اپنے 100-150 سال جتنا بھی تھا وہ پورا کر کے وہ بھی رخصت ہو گئے. اور اقبال نے اسی وقت دیکھ لیا تھا. یہ جارج آرویل کا ناول غالباً بعد میں لکھا گیا ہوگا. اقبال نے اس وقت دیکھ کر کے اب کہا تھا طریقے کوکن میں بھی وہی ہیلے ہیں پرویزی. البتہ اقبال نے اس کوشش کو جو میٹیریلسٹک لیول پر انسانوں نے سرمایہ دارانہ استحصال کے خلاف کی تھی بہت سراہا. یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. یہاں تک سراہا کہ انہوں نے کہا کہ کل الافق کی آیت میں جو تھیم اور معنی اور مفہوم مضمر ہے وہ شاید آگے چل کے اس تحریک کے نتائج میں پیدا ہو.
وہ کیا تھا کہ ضرورت سے زیادہ اللہ کی راہ میں دے دو. تو کمیونزم کیا کہتا تھا؟ فرام ایوری ون اکارڈنگ ٹو ہز کیپیبلٹیز اینڈ ٹو ایوری ون اکارڈنگ ٹو ہز نیڈس. تو یہ اس سے آگے کی بات اسلام کہہ رہا ہے. تو اس کے بارے میں بھی مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ جو کلیکٹیو پروڈکٹیو ملکیت ہے اس پر تو حد نہیں لگانی چاہیے. آپ کے بہت بڑے مذہبی دانشوروں نے یہ کہا تھا کہ جی حد جو ہے ملکیت پر لگائی ہی نہیں جا سکتی کسی پر. لیکن یہی اقبال کو ساری عمر پڑھتے رہنے کے بعد جو جس لیے پر میں پہنچا، سرمایہ سازی کے لیے جو انڈسٹریلسٹ ہے، جو انٹرپرینور ہے، جو کچھ کر رہا ہے، پروڈکشن کر رہا ہے، اس پر نہ لگائیں آپ حد. لیکن اگر آپ نے معاشرے میں عدل اور انصاف قائم کرنا ہے تو آپ کو نان پروڈکٹیو ملکیت پر حد لگانی پڑے گا. آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ گھر بڑا سے بڑا کتنا ہو سکتا ہے، گاڑیاں ایک فیملی کے پاس کتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہیں. یہ دخل آپ دیں گے تو عین اسلام کے مطابق ہوگا. لیکن اگر آپ دوسرا دخل دیں گے، اس لیے اقبال جو تھا نا، وہ بلا وجہ نہیں اس نے الاقتصاد کتاب لکھی تھی. الاقتصاد اس نے کتاب اسی زمانے میں لکھی تھی. اور اقبال نے ہر ویسٹرن تھیری کو پورا پڑھنے کے بعد اس پر اپنی آبزرویشن دی اور اس پر اختلاف کیا، اور اس کے بے شمار اختلافات کو تاریخ نے ثابت کیا کہ وہ درست ہے. جیسے کہ میں نے اشتراکیت کے بارے میں کہا. تو اسلام ہمیں ایک متوازن فکر دیتا ہے. یہ دنیا کا حالات جو ہیں اس طرف آ رہے ہیں کہ ہم تھوڑی سی بصیرت کے ساتھ اگر فعال ہو جائیں تو وہ سارا کریڈٹ جو ہے، وہ جو توازن کا دنیا ایک توازن کا نظام چاہتی ہے، یہ توازن اسلام پرووائڈ کر سکتا ہے. اور انسانی صلاحیت جہاں تک ہے اس اعتبار سے یہ توازن آپ کو اقبال پرووائڈ کر سکتا ہے، ایسٹ کو اور ویسٹ کو. تو وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے مکسڈ اکانومی. اب خود بخود دنیا اس طرف آ رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ جب اشتراکیت ختم ہوئی تو یونیپولر ورلڈ ہو گئی. مجھے یاد ہے میں 2007 میں گیا تھا امریکہ، تو وہاں ایک اکانومسٹ کی میں تقریر سن رہا تھا. تو 2007 میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ امریکہ جتنی جلدی اس خواب خرگوش سے باہر نکل آئے کہ وہ طاقت ہے دنیا کی، اتنا اس کے لیے اچھا ہوگا، اس لیے کہ دنیا ملٹی پولر ہو رہی ہے. اور آپ نے اپنے سامنے دیکھا کہ امریکہ کی ڈیسپریٹ ایفرٹس تو آپ کو صاف صاف نظر آ رہی ہیں کہ جب کوئی قوت یہ کہتی ہے کہ اقوام متحدہ کے قوانین جائیں بھاڑ میں، مجھے کوئی اس کی سینکشن کی ضرورت نہیں، میں تو حملہ کروں گا افغانستان اس پر، عراق پر، بغیر کسی سینکشن کے پریمپشن کروں گا. تو پریمپشن کھلی بدماشی. اب وہ پریمپشن یہاں تک پہنچ گئی، مجھے غزہ چاہیے، مجھے کینیڈا چاہیے. تو اب دیکھا قدرت بھی سبق سکھانے پر آ گئی. تو ہمارے ایک دوست تھے بہت بڑے آپ کے مسلم انٹلیکچوئل، جب آپ کے غزہ والے قربانیاں دے رہے تھے روز 1000 500 کی، تو وہ کہتے تھے انہوں نے ہمیں مروا دیا ہے، انہوں نے بیوقوفانہ فیصلہ کیا. اب جو شہادت کے کئی پہلو ہیں بھائی. شہادت صرف آپ کا درجہ نہیں بڑھاتی، باہر اثر ڈالتی ہے، لوگوں کو جھنجھوڑتی ہے. تو کیا آپ کی نظروں کے سامنے یہ نہیں ہوا کہ غزہ کی شہادتوں نے جو ہزاروں پردے ضمیر پر پڑے ہوئے تھے دنیا کے ضمیر پر، وہ ہٹا دی ہے کہ 2-4 دن میں یہ ختم ہو جاتی جنگ. تو کوئی پردہ نہیں ہٹنا تھا. اس کے بعد ایسے پردے ہٹے کہ امریکہ کو ایک ووٹ بھی نہیں ملتا تھا اقوام متحدہ. اب یہ جو مزاحمت ایران کی ہے اس کے پیچھے بھی وہی کھڑے ہیں. اگر وہ بہادریاں نہ ہوتی، انہوں نے کیا کچھ کیا، ایک دوڑ لگی ہوئی تھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی، انہوں نے وہ سب روک دی. جو ملک جو بالکل تلے بیٹھے تھے اس کو تسلیم کرنے. تو ایک طرح سے تبدیلی آ گئی. اور آپ نے دیکھا تھوڑا سا اسلامی پابندی دکھائی تو اللہ نے آپ کی ہیلپ کی. اور اگر کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ قدرت کس طریقے سے دنیاوی معاملات کے اندر تبدیلیاں پیدا کرنے میں دخل دیتی ہے، تو اسے مارکہ حق کا ذرا باریک بینی سے مطالعہ کرنا چاہیے. میری بات کافی لمبی ہوگی. بہت بہت شکریہ.